رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا؟ نیا گھر بنایا ہے، دعا کر دیجیے. مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا. ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں یہی صحیح. یہ سب چلے گا اس میں سیریل. لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا جرجیس صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے. اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال. دعا جو ہو گئی اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں؟ کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو، چلیے دعا کر دیجیے، اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو؟ بھاڑے کے ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے. اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے. قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے. جس کام کو آپ دین سمجھ کر اچھا سمجھ کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں. ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے. اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی. آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے. سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی. اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دے. اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا. مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا. اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اذ خلانا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے. نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے. ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی.
آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے. سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا، اللہ کے نبی نے جوتوں کا ڈھیر لگا ہے. صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنے طرف رکھ لیے. جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. فاتحہ کی روایت کیسے ہے؟ وہاں بھی ہم سے پوچھتے ہیں. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں. فاتحہ کی روایت بخاری کے اندر ہے، اور بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے. انس ابن مالک سے روایت ہے فاتحہ کے تعلق سے. فاتحہ کیا پہلے سن لیجئے. کلام پاک کو پڑھ کر کھانا غربا مساکین میں کھلانا، اور اس کے اجر و ثواب کے لیے اللہ سے یہ امید رکھنا کہ فلاں فلاں ہمارے مرومین کو پہنچ جائے، یہ ہے ایصال ثواب. اور اللہ کے رسول کے ایصال ثواب پر صریح حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ ہے: نیک اولاد، وہ مال جو تم دین کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ علم جو تم لوگوں میں عام کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی نیک اولاد چھوڑ کے مر گیا، باپ تو مر گیا لیکن اولاد نیک ہے، تو اولاد بھی جتنے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب بھی باپ کو ایٹومیٹک ملتا جائے گا. کیوں ملتا ہے ثواب؟ کہ اس نے اچھی اولاد کی تربیت کی. علم، عالم جو علم بیان کرتا ہے اس پر جتنے عمل کریں گے، عالم مر گیا لیکن اس کی کہیں بھی اور لوگوں نے اس کی بات کو سن پر جو عمل کیا، اس عالم کو بھی ثواب ملتا ہے. تو ثواب صدقہ جاریہ موجود ہے. اب آئیے بخاری کی حدیث جو فاتحہ پہ دلالت کرتی ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، اور یہ وہ صحابی جو رسول اللہ کی صحبت میں 10 سال رہے، 10 سال سرکار کی صحبت اٹھائی ہے. فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور کچھ ملیدے کو باریک کیا. ملیدہ کہتے ہیں روٹی کو باریک کر لیا جاتا ہے، اس میں گھی ڈالا اور گھی ملا کر اس کو بنا دیا، ایک پیالے میں ڈالا اور کہا جاؤ رسول اللہ کو دے دو. انس ابن مالک کہتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں اس پیالے کو لایا اور اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے اس کو بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قرآن کی جہاں سے جتنی آیتیں سرکار نے چاہی تلاوت کی، جتنا چاہا قرآن پڑھا، اور اس کے بعد چہرے کو اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیا. فرمایا انس ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھو. ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھا جاتا. حضور کہتے کھاؤ، شکم سے رو کے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ. یہاں تک کہ 70 صحابہ سے گھوم کر وہ پیالہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا. نبی نے بھی اس پیالے میں سے کچھ تناول فرمایا. پھر حضرت انس کو واپس کیا، کہا انس جاؤ ہماری طرف سے اپنی والدہ ام سلیم کو دے دینا. انس کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس رب کائنات کی قسم جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں تعجب میں ہوں کہ جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہو چکا ہے. یعنی اس میں برکت بھی آ گئی. اسی کو فاتحہ کہتے ہیں. تو بہرحال فاتحہ کا ثبوت کہاں ہے؟ بخاری کے اندر. اور اگر وہاں بھی پوچھتے تو اس سے کہو کہ حاجی امداد اللہ جو آپ کے ملاؤں کے پیر صاحب ہے، حاجی امداد اللہ وہابیوں کے پیر صاحب ہے، رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، ان تینوں کے پیر صاحب ہیں. ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفتے مسئلہ،
اس میں خود لکھتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کو فاتحہ بھی دیتا ہوں، نیاز بھی دلاتا ہوں، امام حسین کی بھی نیاز کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کو دیوبندی بھی مانتے، غیر مقلدین بھی مانتے، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنی فتاوی عزیزیہ میں فرماتے کہ فقیر کے ہاں دھوم دھام سے سال میں 2 بار نیاز ہوتی ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے، فقیر خود فاتحہ دیتا ہے اور غربا میں تقسیم کرتا، کہتے ہیں ایک ربیع الاول کے موقع پر اور ایک 10 محرم الحرام میں امام حسین کی فاتحہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے انفاس العارفین کے اندر خود لکھا، شاہ ولی اللہ کو بھی یہ بھی مانتے ہیں، ان کی کتاب ہے انفاس العارفین، وہ کہتے ہیں میرے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ 12 ربیع الاول شریف کو خوب دھوم دھام سے نیاز کرتے رہے، کئی من کھانے پکائے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا فرماتے کہ اتفاق سے بڑی غربت کی، بڑا قرضہ ہو گیا، والد صاحب کھانے نہ پکا سکے۔ شاہ عبدالرحیم یہ بھی محدث ہے، شاہ ولی اللہ کے والد ہے، تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے رونے لگے والد صاحب، بڑی مشکل سے کچھ چنے ہی میسر آئے، کچھ چنے ہی حاصل ہوئے، تو بھنے ہوئے چنے کو سامنے رکھا اور روتے روتے فاتحہ دلائی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نذر کر دیا۔ کہتے جب سوئے تو رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے اور وہی چنے، فرمایا اے عبدالرحیم تیرا یہ ہدیہ ہماری بارگاہ میں قبول کر لیا گیا۔ اس کو خود شاہ ولی اللہ نے لکھا، اس پر بہت ساری میری تقریریں بھی ہیں، اس کو سنیں آپ، کئی حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ مدار شریف پر گنبد بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ گنبد حدیث سے ثابت ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ ام المومنین کی خدمت میں کوئی صحابہ آئے اور گنبد اصل میں کہتے ہیں چھت کو، گنبد سے وہ مراد نہیں ہے گول، اب اگر وہ گول اس لیے بنائے جاتے تاکہ عام گھروں میں اور ولی کی بارگاہ میں تخصیص ہو جائے، فرق ہو جائے کہ بھئی یہ درگاہ کوئی عام گھر نہیں ہے۔ چھت کے معنی ہے گنبد بنائے چاہے چھت بنائے، ایک ہی حکم میں دونوں ہے۔ سنن دارمی میں امام دارمی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آئے، عرض کیا ام المومنین بارش نہیں ہو رہی، ہم دعائیں کر کر کے عاجز آ گئے، تو فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے روضے پہ جاؤ اور چھت میں ایک سوراخ کر دو۔ کہتے جیسے سوراخ کیا گیا آسمان سوراخ سے نظر آیا، دھواں دار بارش شروع ہو گئی، اور پوچھا گیا ام المومنین اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ آسمان نے جیسی روضے رسول کو دیکھا تو حضور کی جدائی کو بھی برداشت نہ کر سکا بلکہ وہ رو پڑا، اس کا رونا ہی بارش تھا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے روضے پر بھی چھت تھی اور آج تک چھت اور گنبد موجود ہے، تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ ڈھول تماشے پر قوم کی اصلاح فرما دے، بھائی ڈھول تماشے میں میں کئی بار بول چکا ہوں، اب چونکہ گزارش ہے تو بول دیتا ہوں، حکم ہے کہ ڈھول تاشے کسی بھی اہل سنت کے کسی بھی عالم کے نزدیک ہمارے جائز نہیں ہے، ہر عالم اس کو منع کرتا ہے، کسی عالم نے اس کی تائید نہیں کی، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام شریعت میں رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کی، سرکار فرماتے ہیں میں ڈھول اور باجوں کو اور تاشوں کو توڑنے آیا ہوں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ میں ڈھول باجے تاشوں کو، تاش کہتے ہو بڑا بڑا رہتا نگاڑے ٹائپ کا، اس کو ڈھول تاشے بولتے ہیں، میں ڈھول تاشوں کو توڑنے آیا ہوں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ سرکار فرماتے ہیں میری امت میں یقیناً 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 3 لوگ ہوں گے اور وہ حلال ٹھہرائیں گے ان چیزوں کو جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ رسول کے حرام کردہ کو حلال ٹھہرائیں گے؟ فرمایا 3 وہ، ایک وہ ہوں گے جو ریشم کے لباس کو جائز سمجھیں گے، ریشم کا سمجھتا ہے نا، کوسا بولتے ہیں جس کو آج کل، مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے جائز ہے، تو ایسے مرد جو کوسے کا لباس پہنیں گے، ریشم پہنیں گے اور حلال سمجھیں گے جبکہ اللہ رسول نے اس کو حرام کیا۔ فرمایا میری امت میں ضرور ایسے ہوں گے جو زنا کریں گے اور اس کو جائز سمجھیں گے۔ آج ہو رہا ہے کلبوں میں اس میں زنا کو زنا جیسا نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں یار ایک لائف ایک زندگی ہے، موج مستی میں گزار لو، وہاں کا کس نے دیکھا ہے معاذ اللہ، یہ کہنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے جو کہتا ہے وہاں کا کس نے دیکھا، آخرت پر ایمانی تو اسلام اور ایمان ہے۔ اور فرمایا تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ڈھول اور باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے حالانکہ اللہ رسول نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ڈھول باجوں کو زنا کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ حضرت علامہ حضرت فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید خاص ہیں، انہوں نے مسائل سیما پر ایک کتاب لکھی جس پر خواجہ نظام الدین اولیاء نے دستخط فرمائی، اور اس میں حضرت مولانا فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مشائخ کے چشتیہ کے نزدیک جو قوالی ہے وہ مزامیر کے بہتان سے پاک ہے۔ مزامیر کہتے ہیں ڈھول باجوں کو، وہ ڈھول باجوں کے ساتھ نہیں سنی جاتی تھی، دف کے ساتھ، اور دف کی اجازت ہے بغیر جھانج والی۔ فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کے سلسلے چشتیہ کے لوگ ڈھول باجے سنتے تھے، وہ ہم پر تہمت لگاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے نزدیک ڈھول باجوں سے قوالی سننا مثل زنا کے حرام ہے۔ کیا فرمایا؟ جیسے زنا کو ہم حرام سمجھتے ویسی اسے حرام سمجھتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء خود فرماتے اپنی ملفوظات الفوائد الفواد میں، فرماتے مزامیر حرام است، ڈھول باجے حرام ہیں۔
اور ایک مقام پہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے بزرگوں پر یہ تہمت باندھتے کہ سلسلہ چشتیہ کے لوگ ڈھول بازوں پہ قوالی سنتے تھے، فرماتے وہ جھوٹی تہمت باندھتے، قیامت کے دن ہم ان کا دامن ہوں گا اور ہمارے بزرگوں کا ہاتھ ہوگا۔ تو یہ سب لن پھن کی باتیں ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہو یا کوئی بھی بزرگ ہو، اگر وہ سیما سنتے بھی تھے تو دف پہ سنتے تھے۔ یہ ڈھول باجے ڈی جے یہ سب جائز نہیں ہے۔ علامہ ابوالعز سمرقندی، امام ابوالعز سمرقندی کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، امام ابوالعز سمرقندی فرماتے ہیں کہ ڈھول باجے شیطان کی آوازیں ہیں، جس نے ڈھول باجے سنا گویا اس نے شیطان کی آواز سنا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ڈھول باجے ایسے نفاق کو پیدا کرتے ہیں جیسے گیلی اور ٹھنڈی جو زمین ہے وہ سبزہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس پہ بہرحال بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سنی لوگ یہ سب کرتے ہیں بزرگوں کے نام پر، نعوذ باللہ من ذالک، اور بدعقیدہ پھر انہی چیزوں کو لے کر مدعا بناتے ہیں اور اسی پر سنیت سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے، عرس یہاں منائے جاتے ہیں بزرگوں کے، ڈی جے نکالتے ہوں گے آپ لوگ، عرس میں بھی بڑے بڑے ڈی جے نکالتے ہوں گے، جلسوں میں بڑے بڑے اسپیکر لگے ہیں، کان پھڑے تو آواز نہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی فکر نہیں، جبکہ سرکار نے کہا وہ ہم میں سے نہیں کہ جس کا پڑوسی اس سے امان میں نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کیا ہے کہ اب علاج منا رہے ہیں، رات کے 12 بجے تک اسپیکر بج رہے ہیں خوب، بازو میں پڑوسی ہے بیچارہ، وہ بیمار ہے تڑپ رہا ہے، سننے کو تیار نہیں، بچے نیند سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، سو نہیں پا رہے ہیں، اس کو اسلام نہیں کہا گیا میرے بھائی۔ اب میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ ڈی جے بجاتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، عرس منایا ایک بزرگ کے نام پہ آپ ڈھول بجا رہے ہیں، مجھے ایک چھوٹا سا سوال بتائیے کہ یہ جو قوالی بجاتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس ولی کو خوش کرنے کے لیے نا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ولی خوش ہو رہے ہیں، صاحب عرس ہو رہا ہے بزرگ خوش ہو رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی وہ بزرگ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پوری زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اسلام کی اور سنیت کی بقا اور تعلیم۔ اب اس ڈھول سے ایک شخص وہابی ہوتا ہے، میں ہزاروں کی بات نہیں کرتا ہوں، ایک پڑھا لکھا نوجوان جو بہت زیادہ پڑھ لکھ کر آ گیا، اب وہ دیکھتا ہے سوچتا ہے، بولتا ہے یار یہ کیا سنیت ہے، آئے دن یہ عرس وہ عرس، یہ ڈھول وہ ڈھول، یہ ڈھول یہ ڈھول، رات بھر ڈھول بجا رہے، فجر کی نماز گول، فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، نمازیں گول ہے، ڈھولی بجا رہے، یہ دیکھ دیکھ کے پھر وہ وہابیوں کو دیکھتا رہا، وہابی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کیا وہ ولی آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا کہ مردود میں تو لوگوں کو اسلام دینے آیا تھا، تو نے میرے ہی عرس میں ایسی حرکت کی کہ لوگ اسلام چھوڑ کے چلے گئے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر آپ کے ڈھول سے، فرض واجب تو نہیں ہے نا یہ عرس میں ڈھول بجانا، اگر آپ کے ڈھول سے ایک شخص بھی اگر وہابی ہوتا ہے نا تو اس کے جواب دے آپ لوگ ہیں، ایک بھی اگر وہابی ہوتا ہے۔ اور یقیناً جن بزرگوں کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا ان کے بارے میں خوش ہو رہے، خوش نہیں ہو رہے، خدا کی قسم قیامت میں آپ کا گریبان پکڑ کے بولیں گے مردودو کیا ہو گیا؟ ارے مت، آپ بھاگو گے تو بہت ڈریں گی وہ، بلکہ آرام سے راستہ دے دیجیے نکل جائیں گے۔ ارے یار نہیں پکڑیے مت، جو پکڑنے جائیں گا نا بھائی اس کو سنگ ماریں گے، چھوڑ دیجیے وہ خود نکل جائیں گے۔ بیٹھ جائیے، چلے بیٹھیے۔ کر رہا تھا تو یہ سنیت نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا اور نہ ہمارے بزرگوں کا اس پر عمل ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ڈھول باجے سے حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق اعراض کی تقریب